मैं ये समझता हूँ कि अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई ख़तरा नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामलात काफ़ी हद तक DGRE के तहत हल करने की कोशिश की गई है पिछले 5 सालों में, और उसे हम मज़ीद कानूनन मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और इसीलिए अहले मदरसा का जो मुतालबा पहले से है कि ये वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इसे वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। जो निज़ाम भी मदारिस के मामलात को फैसिलिटेट करेगा वही प्रिवेल करेगा, और मदारिस के हकीकी मसाइल, उनका कानूनी वजूद, उनके अकाउंट के मसाइल और उन पर से अमूमन दहशतगर्दी का लेबल उतारा जाना इंतहाई अहम है, जिसके बारे में हुकूमत को कैटर करना चाहिए और सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस के बोर्ड्स में जो इजाफा है ये तालीम में इजाफा और एक्सपेंशन के मुतरादिफ है। किसी ज़माने में सिर्फ लाहौर बोर्ड हुआ करता था, अब पंजाब के हर डिवीज़न के अंदर, बल्कि बसा औकात 7 वाले ज़िले के अंदर भी एक अलग से बोर्ड काम कर रहा है। हुकूमत और HEC की यह पॉलिसी है कि हर ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटी बने। तो जब ये तमाम पॉलिसीज़ हुकूमत की असरी उलूम के हवाले से हैं, तो करीने इंसाफ है कि दीनी तालीम के अदारों के बोर्ड्स में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और हम जो ये बढ़ोतरी हुई है इसको इंडोर्स करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इसी तरीके से जो बड़े दीनी मदारिस को अलग से इंडिविजुअल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाया गया है दीनी तालीम के असनाद देने के लिए, वो भी बहुत बेहतरीन और करीन इंसाफ है। जहाँ तक दीनी मदारिस के फारिग तहसील तलबा की डिग्री का मसला है, मैं यहाँ पे वज़ीर तालीम जनाब खालिद मकबूल साहब के ज़रिए इस अमर की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि HEC इन्हें अभी भी MA के बराबर इक्वलेंस सर्टिफिकेट देती है। इट शुड बी चेंज रादर टू MA टू BS। अब इन्हें BS डिग्री के बराबर मसावी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और इसी के ज़िमन में एक तजवीज़ ये भी है कि HEC बाकायदा तौर पे BS दरसे निज़ामी डिग्री को फार्मूलेट करे, और जो मदरसा भी BS डिग्री प्रोग्राम को अपने हाथ चलाना चाहे वह HEC के साथ अलग से एफिलिएशन भी ले। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राग़ब नईमी साहब। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा जवाद हुसैन नकवी साहब से, जो कि सदर हैं मजमा-उल मदारिस तालीमुल किताब वल हिकमा के, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अलाम साहब का लाहौर में बहुत बड़ा इदारा है और पूरे मुल्क के अंदर उससे सैकड़ों मदारिस वाबस्ता हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल मसालिक हमांगी के हवाले से उनका किरदार सबके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इस नशिस्त के इनेकाद का, और इसमें उलमाए किराम, असातीद और वफाकी वज़राए किराम तशरीफ़ फरमा हुए, और उनके सामने हसास मसला ज़ेर बास लाया गया है। मुल्क इस वक्त हमारा मुख्तलिफ़ लिहाज से बहरानों का शिकार है, और उसमें मदारिस का बहरान इजाफ़ा हो गया है और होता जा रहा है। और ये एक अफसोसनाक बात है कि मदारिस जिनको आसूदगी, अमन और इत्मीनान की फ़ज़ा की ज़रूरत होती है, उनके अंदर बहरान हो। असातीद मुशव्विश और ज़हनी तौर पर मोहतमिम और मुआवनीन, और सबसे बढ़कर तुल्लाब के उनके बारे में मुल्क के अंदर ऐसी फ़ज़ा बन गई है। ये जो सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस का इंदराज हुआ है, ये इस वजह से था कि पाकिस्तान बनने के बाद मदारिस के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से कोई चाराजोई नहीं थी, और जब मदारिस को रजिस्टर्ड होना होता था तो सरकारी इदारे ख़ुद मुतहय्यर थे कि इनको किस खाते में डालें हम। ये क्या हैं? ये इंडस्ट्री हैं, ये स्कूल हैं, ये कॉलेज हैं, ये तंजीम है क्या? तो उन्हें समझ नहीं आती थी। तो एक सीधा सा उन्होंने रास्ता बताया कि सोसाइटी एक्ट के तहत जाके, चूँकि ट्रस्ट बनाते थे, ये अंजुमन बनाते थे,
لہٰذا انہیں وہ کلرک رہنمائی کرتے تھے کہ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت درج ہو دو، اور وہ ایک راستہ کھلا تھا، وہ کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں تھا حکومت کا، ایک راستہ کھلا تھا اور لوگوں نے پھر رجسٹر کروائے، اور بہت سارے مدارس جنہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت بھی رجسٹرڈ نہیں کروایا، بس بنا لیے اور چلاتے رہے، اور مدارس کو اپنے حال پہ چھوڑا، نہ مدارس کی کسی نے کوئی حال پوچھا، نہ مدارس کا کوئی پرسان حال تھا۔ یاد ہے مجھے، میں چھوٹا سا تھا تو مدارس کے بچے جاتے تھے شام کو کھانا مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں، ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مدارس، مجھے یاد ہے ایسے مدارس تھے، تو کوئی معاونت نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا زیرو کردار ہے مدارس بنانے میں ابھی تک۔ حکومت نہیں کہہ سکتی کہ کوئی مدرسہ بنانے میں انہوں نے کوئی مدد کی ہو، یا کوئی زمین الاٹ کی ہو، یا پلاٹ دیا ہو، یا کچھ بھی کیا ہو۔ سب لوگوں نے، اور خیرین نے، مومنین نے اپنی محنت کے تحت، اور علماء نے جو بانیان مدارس ہیں، انہوں نے جو جفا برداشت کی ہے، وہ ایک ایک اگر کتابیں لکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ باہر کے اس طرح یہ مدارس قائم ہوئے، اور پھر ایک اور افسوسناک دور پاکستان میں آغاز ہوا، اور وہ یہ کہ دہشت گردی آ گئی پاکستان کے اندر، عسکریت پیدا ہوئی، اور مذہبی عنصر اس کے اندر آیا، اور مدارس سے جوڑ دیا گیا اس سلسلے کو، اور پھر اس وقت بھی کنٹرول نہیں کیا گیا مدارس کی طرف دہشت گردی، یا دہشت گردی کی طرف مدارس، یہ بھی ایک نامبارک جوڑ بن گیا۔ پھر جب کنٹرول کا وقت آیا تو بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، دہشت گردی روکنے کے لیے تمام مدارس کو گویا دہشت گردی کا گڑھ قرار دیا گیا، اور پھر ایک جیسی ایک لاٹھی سے سارے مدارس ہانکے جانے لگے، ان کا کوئی عسکریت یا دہشت گردی سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا، اور اس طرح کرتے کرتے مدارس کو کنٹرول کرنے کی تجاویز آتی گئیں، اور بغیر کسی سروے کے، بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی مطالعے کے پالیسیاں بنتی تھیں آنن فانن اور لاگو ہو جاتی تھی۔ پھر آنے والے دور میں حالات مختلف ہوتے تھے، تو حالات کے تحت مدارس کو چلاتے گئے، جس وجہ سے مدارس کا بحران بڑھتا گیا، سختیاں آتی گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدارس کے اکاؤنٹ بند ہو گئے، اور مدارس اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، یعنی پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں۔ خوب یہ سب کچھ مدارس نے بھگتا ہے اور دیکھا ہے، اور آپ سب مدارس سے وابستہ تشریف فرما ہیں یہاں پر حضرات۔ اب جب کہ مدارس کے بارے میں باقاعدہ ایک سوچ پیدا ہوئی، اور مدارس نے بھی تقاضا کیا ہے، اور ایک بڑی معقول بات ہے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہیں، ان کو ایک شناخت دی جائے، اور تعلیمی حیثیت ان کی بحال کی جائے، تعلیمی شخصیت مدرسے کو دی جائے، اور یونیورسٹی کی طرح، کالج کی طرح، ہر اکیڈمی کی طرح ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے، اور یہی واحد راستہ ہے۔ اس کو ابھی بھی دو نہ کریں، جس طرح فلسطین کے بارے میں ہمارے ملک میں بھی بات ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، دو ریاستی فارمولہ، یعنی اسرائیل بھی مان لو اور فلسطین بھی مان لو، تو فلسطین تو بن جائے گا، لیکن یہ اسرائیل جواز کس جواز سے آپ مان رہے ہو ساتھ؟ تو اسی طرح آپ کے ادھر بھی ہو جائیں، ادھر بھی ہو جائیں، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ باقی مثلا ٹی وی چینل کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس وزارت کے تحت مرضی ہے جا کے رجسٹرڈ ہو جائیں، یا ایک طے شدہ حکومتی پالیسی ہے، فارمولہ قانون ہے کہ یہاں ہونا ہے آپ کو، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کہیں بھی۔ تو حکومت نے جب طے کر لیا ہے کہ مدارس کو، چلو دیر سے صحیح 2019 میں آ کے یہ خیال آیا اور یہ ایکٹ بن گیا کہ اب مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو جو سابقہ رجسٹریشن تھی وہ ساری کینسل ہونی چاہیے، اور ان کو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ابھی بھی سندیں دیتے ہیں، اور گورنمنٹ وہ سندیں قبول کرتی ہے۔ جو نئے بورڈ بنائے ہیں ان کی سندیں نہیں مانی جاتی، جو پرانے بورڈ جن کی رجسٹریشن کینسل ہے حکومتی قانون کے مطابق، ان کی سندیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے یہ اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو انہوں نے سند کی وجہ سے اپنا ایک قائم کیا ہے اختیار، اپنا مدارس کو، اپنے ہزاروں مدارس اپنے اختیار میں لیے ہیں۔ اجارہ داری گنڈا پور صاحب کے بقول میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کر دیا، لفظ اضافہ کر دیا، اجارہ داری قائم کر لی انہوں نے۔ اب اس اجارہ داری کو ختم کرنا ہے ہم نے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ اب بھی درست قانون بنایا جائے۔ مثلا حکومت جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے، یہ حکومت نے بنایا ہے،
تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ تو اصل بحران تو پھر حکومت نے کھڑا کیا ہے اور مدرسوں کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور آج مدارس اور علماء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ فضا افسوسناک ہے۔ ہم ہرگز علماء کا آپس میں تصادم نہیں چاہتے، مدرسوں کا نہیں چاہتے۔ جو مدرسہ میرے نزدیک جیسے مسلکی طور پر مدارس کو آپس میں تصادم نہیں چاہیے، بریلوی مدرسہ دیوبندی مدرسے کے خلاف، شیعہ مدرسہ سنی مدرسے کے خلاف، اہل حدیث مدرسہ مقلدین کے مدرسے کے خلاف، آپ اپنا مدرسہ چلاؤ، اپنا مدرسہ چلائیں۔ اس کے مدرسے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے مدرسے سے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تعاون نہیں کر سکتے تو تصادم نہ کرو کم از کم۔ لہٰذا ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں اور علماء کو نہ للکاریں۔ علماء قابل احترام ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ جو آپ کی طرح نہیں سوچتے وہ بھی قابل احترام ہے۔ جو میری طرح نہیں سوچتا، میری رائے کا مخالف ہے، میرے نزدیک وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے۔ زو نہیں کہ میری طرح سوچے تو میں اس کا احترام کروں۔ تو یہ احترام علماء کا شروع سے رہا ہے، علماء نے یہ ادب سیکھا ہے، اور اب مدرسوں میں خصوصاً اگر یہ فضا بن گئی، فرقہ واریت کی طرح اگر یہ فضا بھی بن گئی کہ ڈی جی آر ای کے مدرسے اور انڈسٹریل مدرسے، تو طالب علم جو اس میں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک نیا تعصب پیدا ہو جائے گا، یہ ایک نئی فضا ان کے اندر تعصب کی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو یہیں پہ حکومت روک سکتی ہے۔ وزراء کرام تشریف فرما ہیں، صدیقی صاحب ہیں اور تارڑ صاحب ہیں اور سالک صاحب، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ وضاحت کریں۔ میرا یہ خواہش ہوگی کہ اسی نشست میں یہ وزراء وضاحت کریں کہ یہ نیا بل کیوں پاس کیا؟ جب پہلے مدارس کا ایکٹ موجود تھا تو نیا بل کیوں پاس کیا؟ آپ نے اس بل کو اٹھا کے باہر رکھو کہ یہ فضا خراب کرے گا۔ آپ کو ایک وقتی سیاسی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا ہے، تو آپ تلافی کریں۔ یہ حکومت کا کام ہے، یہ ڈی جی آر ای کا فریضہ نہیں ہے مولانا صاحب کے احتجاج کو ختم کرنا، یا یہ حکومت کا کام ہے، وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ اور مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اس بل کو دوبارہ پیش کر کے پاس کر دے، نہ، مسئلے کا حل یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، بیٹھے، وہ قابل احترام ہیں۔ مجھے ممکن ہے اختلاف ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، لیکن وہ ایک چہرہ ہیں پاکستان میں سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی، اور قابل احترام اور محترم شخصیت ہیں۔ ہر چند ان کے افکار، ان کے طریقوں سے ہمیں اختلاف ہوگا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اور انہیں جزاک اللہ حضرت اشتعال نہ جائیں۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدارس کو ایک بات جو سب کے ذہنوں میں ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، کہ اصل جو سبب مدرسوں پہ حساسیت بنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر رجسٹرڈ ہو یا ادھر رجسٹرڈ ہو۔ مدرسے والوں کو، میں چونکہ مدرسہ رکھتا ہوں تو یہ میرا خدشہ ہے، میں اپنا ذاتی خدشہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ان حربوں سے، ان طریقوں سے کہیں آ کے میرے مدرسے کے اسرار اور میرے مدرسے کے جو سیکرٹس ہیں اور میرے مدرسے کے معاونین، کہیں ان تک رسائی پیدا کر کے اور ان کو پریشان کرے، اور ایسا نہ ہو کہ میرا مدرسہ ہی بند ہو جائے۔ یہ اصل خدشہ ہے یہ، اور یہ حکومت ڈی جی آر ای نے یہ کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ابھی تک نہیں کیا۔ جو ہمارا تجربہ ہے ان کے ساتھ چند سال کا، ایک دفعہ بھی انہوں نے نہ ہم سے چاہا ہے، نہ کوشش کی ہے، نہ کوئی اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنے فنڈز اور اپنے ڈونرز اور سارے ہمیں بتاؤ۔ یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مدرسے جس طرح بنے اسی طرح چلیں گے، اور یہ ان کی مہربانی اور شرح صدر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح وہ مدارس جو نہیں مولانا جن کے تحفظ میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہی کہہ کر آپ لائیں کہ آپ کے مدرسوں کی پوری سیکریسی محفوظ ہوگی اور کوئی نقصان مدرسوں کا نہیں ہوگا۔ میں نے اور بھی نکات لکھے ہوئے تھے لیکن پرچی آئی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور مزید گفتگو نہ کروں میں، تو میں نہیں کرتا۔ جزاک اللہ حضرت، سب سے زیادہ وقت آپ کو دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ جو مصائب اور مسائل کے حوالے سے بات ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ڈی جی صاحب نے کہا ہے کہ ایک اجلاس 2 روزہ بلایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں ان مسائل پر بات ہوگی۔ ایک جملہ مجھے اجازت دیجیے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، میں نے لکھا ہوا بھی تھا، وہ کہنا بھی چاہتا تھا، بس وہ پرچی کی وجہ سے چھوڑ گیا، کہ مدارس کو ڈی جی آر ای، حکومت، وزارت تعلیم، صدیقی صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور ساری کابینہ مدارس کو 4 چیزوں سے دور رکھیں، اور خود مدرسوں والے بھی دور رکھیں۔ میں بھی اپنے مدرسے کو دور رکھوں، باقی سب بھی ہم عہد کریں آج دور رکھیں گے۔ مدرسے کو سیاست سے پاک رکھیں، مدرسے کو تجارت سے دور رکھیں،
मदरसे को फ़िरका वारियत से दूर रखें, मदरसे को दहशत गर्दी से दूर रखें। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल करीम साहब से, जो चेयरमैन हैं वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया के, और साथ ही अगली गुजारिश भी होगी कि वक्त का तरह मेहरबानी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकुल मदारिस रिजविया जामिया रिजविया फैसलाबाद बेस्ड है। पाकिस्तान में सुन्नी हनफी बरेलवी जो हैं 80% या उस घराने के मुरीद हैं या शागिर्द हैं, और पाकिस्तान में मदारस सुन्नी के हैं ज़्यादातर। तो तकरीबन 4000 मदरसे और 4 लाख तलबा। मैं नहीं हैरान हुआ हूँ, मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारी सब की तौहीन की है कि उनको मदरसा ही नहीं नज़र आया। लाहौर इस्लामाबाद में दारुल जामिया नईमिया मुफ्ती गुलजार नईमी साहब बैठे होंगे, कोटा से पीर खालिद सुल्तान साहब बैठे हैं, 400 मदरसे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं इनके। हर शहर में बावलपुर चले जाएं, जामिया ओवैसिया रिजविया मरकज़ी इदारा है हमारे साथ है। 75 मदारस में तखस्सुसात हैं और 285 मदारस में दौरा देश शरीफ हो रहे हैं। 10 किस्म के तखस्सुसात हैं और ये तालीमी ज़रूरत थी हमारी। 80 की दहाई में जब 5 वफाक बने हैं तो पाकिस्तान में मदारस 2000 थे। इस वक्त मदारस की तादाद जो है वो 35 से 40 हज़ार की हो चुकी है। दूसरी अहम बात यह है, मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वगरना मैं जवाद नकवी साहब की बात को इसलिए नहीं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, बातें बहुत कर गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? वो कहाँ हैं? वो मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। वगरना सियासतदान तो हमारे मुल्क का मदारस के कई जमातों में हैं, कई MNA हैं, कई MP हैं, लेकिन हमने सियासत को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तजाहुल आरफाना नहीं है कि उनको पता ना हो कि 4000 मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नज़र ना आ रहा हो। रिजवी जितने लिखने वाले हैं वो फैसलाबाद के मुरीद या शागिर्द हैं। तो इसलिए मैं ये भी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ये एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए है DGRE, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए लेकर आएँ। जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, तो जो रह गए हैं जैसे डॉक्टर राघव नईमी साहब ने फरमाया है वो भी इधर ही आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इस बात की वजाहत होनी चाहिए तो मौलाना साहब पहले इसका जवाब तो दें कि वो मदारस के नुमाइंदे किस तरह हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस को मौका दिया जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी मारूज़ात तहम्मुल से सुनी। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे, क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, मगर क्योंकि एक मशावरती अमल पूरे मुल्क में इसने फैलना है और जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र की आज नुमाइंदगी है, तो ये हल्का मशावरत मज़ीद भी वसी होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे हलीफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो, जिसमें किसी को कोई इतराज़ ना हो। तो इस मामले को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो हम किरदार अदा कर सके, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हत्तल वसा नेक नीति से ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को जो है वो आगे लेकर जाया जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मुल्क के अंदर 10 ये भी बोर्ड है मदारिस के और 18,600 मदारिस जो है रजिस्टर्ड है इस नज़म के तहत, ये भी उस मुशावरत में शामिल होने चाहिए। ये हमारा मुतालबा भी है और हमारी गुजारिश भी है और ये हमारा हक भी है। एक इजाफी बात सिर्फ मैं करना चाहूँगा कि जो अमन अमान के हवाले से मुल्क में हालात बने हुए हैं, वो सियासी तौर पर हो या जो दहशत गर्दी की एक लहर है,
اس میں بھی ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ذرا بہت ہیوی ڈسکشن ہوگی. ایک چند اشعار آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے یہ اشعار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور دیکھیے اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنا, اس پر جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا اور اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلانا وہ ازحد ضروری ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک اس پہ ہم الگ نشست کریں اور اس کو ہر حوالے سے جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. تو میں صادق صاحب میں گزارش کروں گا مولانا زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, لیکن وقت کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات ہو چکی. میں تمام حضرات کی باتوں سے متفق ہوں اور ان کی تائید کرتا ہوں. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جی, اگر آپ اجازت دیں. میں وہ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. ایک برق بلا کون گئی سارے چمن پر, تم خوش کے میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, بہت خیالات اچھے سے اچھے دیے گئے, مگر پھر بھی بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے, اس ملک کے شہری کے, میں میڈیا کے ذریعے یہ ضرور اپیل کروں گا سب سٹیک ہولڈر سے کہ اب جو سسٹم 10 وفاق کا شروع ہوا ہے, انشاءاللہ اس نے بڑے اچھے اثرات دیے ہیں. اس سے میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں میڈیکل کالج کا, اس سے آگے یونیورسٹیز کا, پوسٹ گریجویشنز کا. اس سے مدرسے کے طلباء میں جتنی اویئرنیس آئی ہے اور اپ رائٹنیس آئی ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں تھی. تو اگر ہمیں یہ ثمرات مل رہے ہیں اور ہماری قوم کا وہ طبقہ ایک پڑھائی کی طرف جا رہا ہے, عصری بھی اور دینی بھی, اور ہمیں اس کے آنے والے وقت میں ہمیں اگلی سوچ کرنی ہے, ابھی یہاں لڑائیاں نہیں کرنی. ہمیں آنے والے وقت میں اس طبقے کو حکمران بنانا ہے, اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے, اس اسلامی ملک کو صحیح اسلامی ملک بنانا ہے. تو خدارا اس کو محکمہ تعلیم سے ہی ساتھ رہنے دیں. اس کے لیے اور نئی سوچیں نہ رکھیں, پرانی بات کو بالکل ختم کریں اور اس ملک کے لیے آئندہ کے لیے کچھ سوچیں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. چونکہ تمام اسپیکٹس آلموسٹ کور ہو چکے ہیں تو میں البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی آر ای کے ساتھ ہماری کولیبریشن بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہے, اور ہم آگے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروسیجرز ان کو اسٹریم لائن کر کے یہ ادارہ مزید بہتر انداز میں اپنا رول پلے کر سکے گا. بہت شکریہ جناب. جزاکم اللہ خیر. اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی اور اوورسیز پاکستانی جناب چوئی سالک حسین صاحب سے, اور ایک ابھی تارڑ صاحب نے بات کی تو میں عرض کروں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہی علماء کا قافلہ ہے جو ایک صد سکندری بن کے کھڑا ہے. ان میں سے اس ملک کے اندر 8,500 علماء شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے والد, اور اسی طرح یہ مولانا طیب طاہری صاحب سے منسلک سینکڑوں علماء. لیکن ہمارا موقف متفقہ ہے کہ
اسلام کے نام پر یا قرآن کے نام پر دہشت گردی کرنے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے، اور اس کا مظہر ہمارا متفقہ پیغام پاکستان ہے جو پاکستان کی عوام کے پاس اور پوری دنیا میں موجود ہے، اور وفاقی وزارت مذہبی امور اس حوالے سے ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے۔ محترم جناب چوئی سالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ریاست کا اور علماء کرام کا مزید قریب آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اصل رہنمائی جو ہے ان کو وہ مساجد سے ملتی ہے، آپ کے زیر سایہ ملتی ہے۔ تو اس بات کا مقصد ہے کہ اگر ہم مقصد کی طرف ہی صرف دھیان کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کا آگے فیوچر کیا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ یہاں وہ کسی اور مدرسے میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، یا مسجد کے امام لگ جاتے ہیں، یا بچوں کو گھر پہ جا کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آیا ان کا دوسرے کسی بھی جو رول ہے اس میں وہ اگر سامنے آئیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کی وہی آپشن ہونی چاہیے جو ایک کالج کے گریجویٹ کے پاس ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس کے پاس دینی بھی تعلیم ہو، لیکن وہ جنرل بھی ہو، اس کے پاس دینی تعلیم ہو، وہ انجینئر بھی ہو، دینی تعلیم ہو، وہ پائلٹ بھی ہو، وہ ہر اس شعبے کے اندر اس کا رول ہو، کردار ہو، اس میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس کو مدرسے کے ساتھ ملی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت مثبت امپیکٹ آئے گا۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کی بات کی کسی بھی ذہی شعور شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی مجھے آ رہی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہم مزید بھی ملتے رہیں گے، اور جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے مستقبل کے لیے جو مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب چونکہ ہمارے متعلقہ منسٹر جو ہیں، وزیر جو ہیں، وہ محترم جناب خالد مقبول صاحب ہیں، اور میں خالی ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم ہیں، بلکہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اس حکومت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری نمائندگی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شخصیات ان کی دین سے بھی بہت بڑی وابستگی ہے۔ تارڑ صاحب نام ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، چوئی سالک صاحب ان کے خاندان نے ختم نبوت کی تحریک ہو، کوئی بھی دینی معاملہ ہو، جس طرح چوئی شجاعت صاحب اور پھر ان کے والد صاحب ان کا کردار ہے، اور خالد مقبول صاحب، تو آج میں یہ چاہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم بن کے بھی، لیکن ہم میں سے جو ہماری درد ہے ہمارا، اس کا بھی تھوڑا احساس اس انداز میں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ان حضرات نے، ان سفید داڑھیوں والوں نے صبح و شام دن رات ایک کر کے اتنا خوبصورت نظام اگر بنایا، اور اس نظام کے اندر ہر طرح کا تعاون چل رہا ہے، تو خدا کے لیے یہ ضرور احساس رکھیں کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو، لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس فورم کے پاس موجود ہے، وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں ڈی جی آر ای صاحب بڑی میں، کہ ہمارے 18,400 مدارس کی تفصیل تو ان کے پاس ایک کی ہے، کیا کسی اور کی تفصیل بھی ان کے پاس موجود ہے وزارت تعلیم کے پاس؟ ہاں، یا کسی اور وزارت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس؟ میں خود چونکہ 7.5 سال صوبے میں ایڈوائزر رہا، دیکھتا رہا، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، ہم تو زمین پر موجود ہیں، اور جو دیکھنا چاہتا ہے جا کے 18,600 مدارس کی تفصیل دیکھ لے۔ فضا میں جو مدارس ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، دین کی تعلیم قال اللہ و قال رسول اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے وجود کا خاتمہ، اپنے طلباء کا مستقبل یہ کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر
हुकूमत को ये मामला है जुमला सख्त कि जी वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मदारस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हज़ार ले आएंगे, और अगर खाली मौलाना तैयब तारी साहब को कह दिया तो फिर ये कोई 5-6 लाख का काफिला पंजपीर से ही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। हम तालीम को तालीम रखना चाहते हैं, सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं, और यही हमारी जनाब वज़ीर तालीम आपसे गुजारिश है। मेरी गुजारिश होगी मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब से कि वो खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम, बुज़ुर्ग इकराम, वज़ारत तालीम के अफसरान, डीजी रिलीजियस एजुकेशन डॉक्टर गुलाम कमर साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बड़े अहम कौमी मामले पे बात कर रहे हैं, और मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं है बल्कि कौमी हौसला है। और ये हौसला उस वक्त कभी हुआ जब तमाम उलमा इकराम ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपने इरादे और इख्तियार के साथ एक इत्तेहाद के ये साथ फैसला किया 2019 में कि रजिस्ट्रेशन हम वजारत तालीम के साथ करें, और ये रजिस्ट्रेशन का मामला मदरसों को कंट्रोल करने का नहीं था बल्कि मदरसों से पूरे मुल्क को मुस्तफीद करने का था। ये रजिस्ट्रेशन मदरसों की नहीं थी, उनके मसाइल की रजिस्ट्रेशन थी, ताकि हुकूमत इन मसले को हल करके इसमें अपना हिस्सा डाल सके। यह हौसला उसी वक्त कभी हुआ था जब आप लोगों का इत्तेहाद हुआ था, और उसमें कोई भी तफरीक हौसला शिकनी कहलाएगी इस पूरे मामले से जो कि की गई थी। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को दबाव में लाने के लिए आलमी तौर पर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा था, गैर मुल्की ताकतें उस वक्त मदरसा रिफॉर्म पे काम कर रहे थे, आपके और हमारे मदरसों पे। तो ये काम हमने खुद कर लिया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदरसे कौम पे बोझ नहीं है बल्कि कौम को बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं। ये 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 30 लाख 35 लाख जो आपने इनको मदरसे में रखा है, और ये तादाद 3 करोड़ तक पहुंच जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक है किस वजारत के पास होना चाहिए, भाई ये आपको फैसला करना है। अगर ये तालीम का मसला है तो वजारत तालीम के साथ, और ये तिजारत का मसला है तो फिर वजारत तिजारत के साथ होना चाहिए था। ये फैसला तो 1835 में अंग्रेज़ों ने किया था कि ये तिजारत के साथ किया जाए। हमने फैसला किया, आप सबने मिलकर फैसला किया है कि वजारत तालीम के साथ होगा, तो यही फैसला रहेगा जब तक ये फैसला आप लोग खुद तब्दील ना करें। इंशाअल्लाह ताला HEC के साथ भी आप लोगों एक मीटिंग रख के किस तरह के आप लोगों इस पे ताउन चाहते हैं, HEC के साथ, वजारत के साथ इसका हम फैसला कर लेंगे। आज तो हमने इसीलिए बुलाया है, आपसे ये हमें आपकी रजामंदी और आपका फैसला चाहिए था कि अगर इसी वजारत के साथ रहना है तो इंशाअल्लाह ताला ये वजारत इस हवाले से तमाम मामलात में आपके मावनत और आपके साथ ताउन के लिए तैयार है। और उसकी तैयारी नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। बहुत सारा मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू बड़ी तवील कर चुके हैं।